لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائي گرامی، سورہ کہف کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج چوتھا ایپیسوڈ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 اور 8 ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کیا آپ شدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے؟ یعنی اب آپ غور کریں کہ اللہ نے احکام الہیہ کی تبلیغ کے لیے نبی کو بھیجا، اور اللہ آخرکار یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم ان کے لیے اپنے کو ہلاک کر دو گے اگر یہ مومن نہ ہوئے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ نے جب نبی کو نبی بنا کر بھیجا، رسول کا رسول بنا کر بھیجا، اور یہ نبی وہ ہیں جو رحمت العالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور یہ آخری نبی ہیں کہ جب تک 1,23,999 نبیوں نے آخری نبی کی نبوت کا اقرار نہ کیا ان کو نبوت نہ ملی۔ افضل الرسل ہیں، ہے نا، خیر البشر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یعنی آخری نبی ہیں۔ اللہ کے بعد جس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے انہیں نبی کو حاصل ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا اور کائنات کو خلق نہ کرتا۔ تو آپ غور کیجئے کہ پوری کائنات جو ہے اہل بیت کے طفیل میں خلق ہوئی ہے۔ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں، مجھے تو متوجہ نہیں کرنا ہے، بات اتنی طرف لے کے آنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ شدت افسوس سے اسفا، تو یہ اسفا نے شدت افسوس سے کیا جو ہے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ مومن نہ ہوئے؟ اسی کی بات کی آیت ہے کہ اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ احسن اعمالا۔ بے شک ہم نے جو ہے زمین پر، روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے۔ یعنی دنیا میں جو چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ زمین کی زینت ہے، زمین کی زینت ہے، تاکہ ان لوگوں کا امتحان لے کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ دیکھیں احسن عملہ کہا گیا ہے، یعنی بہترین عمل کرنے والا کون ہے ان میں سے، یہ اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون عمل کرنے والا، یعنی ہر چیز اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ زمین پہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں یہ زینت دنیا ہے، زینت حیات ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے، اسی آیت نمبر 8 میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جَزُرًا۔ تو اب ظاہر سے بات ہے کہ یہ جو ہے یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم آخرکار روئے زمین کی ہر چیز کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی یہ بھی مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر 3 آیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی آیت نمبر 6 میں کیا کہا گیا کہ کیا اپنے کو آپ ہلاک کر دیں گے، کیا اپنے کو جو ہے آپ جو ہے یعنی خطرے میں ڈال دیں گے، اور اس کا 7ویں آیت میں یہ ہے کہ ہم احسن عمل کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے، اور 8ویں آیت میں یہ ہے کہ بے شک ہم جو ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم نے یعنی اس طرح سے ہے کہ ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، بالکل جو ہے چٹیل میدان۔ اب اس کی تفسیر میں چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ قرآن مجید کو پروردگار نے ھذا الحدیث کہا ہے، دیکھا لم یؤمنوا بہذا الحدیث، ہے نا، تو ھذا الحدیث کہا گیا، حدیث کہا ہے پروردگار نے۔ تو یہ حدیث جو قرآن مجید کے لفظ حدیث کا استعمال ایک علامت ہے کہ
اس کے بیانات تازہ بے تازہ اور نو بے نو ہے۔ نو بے نو کا مطلب کیا ہوا؟ نیا ہے، بالکل نیا ہے۔ جتنے کہتے ہیں کہ گفتگو آپ کے سامنے قرآن کی ہوتی ہے وہ جیسے لگتی نئی باتیں ہیں، ہے نا، نئی باتیں نظر آتی ہیں ہر سال جو ہے، ہر یعنی لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج جو ہے قرآن کی آیت اگر تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو جیسا لگتا ہے کہ آج ہی کے زمانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، تو نیا لگتا ہے، بالکل تازہ بالکل ہے۔ جیسے یعنی یہ تھوڑی نا مطلب ہے، دیکھیں آپ غور کریں گے کہ قرآن کی باتیں پہلے 1400 سال پہلے کے زمانہ آپ دیکھ لیجئے، اس زمانے میں قرآن نازل ہوا۔ آپ دوسری زبانیں اٹھا کر دیکھیے، چاہے عربی زبان دیکھیے، چاہے کہتے فارسی زبان دیکھیے، آپ چاہے اردو زبان آپ دیکھیے، 200 سال پرانی اردو زبان آپ دیکھ لیجیے، تو آپ کو جو ہے اس زمانے کی اردو اور آج کی زبان کی اردو میں فرق نظر آئے گا آپ کو۔ فارسی جو ہے 400 سال پرانی فارسی اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، اور آج کی فارسی اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، تو زبان میں کچھ نہ کچھ فرق نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کا فارسی جاننے والا وہ پرانی فارسی کو جو ہے صحیح سے سمجھ نہ سکے، اردو آج کا جاننے والا ہو سکتا ہے اس زمانے کے اردو کو جو ہے سمجھ نہ سکے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال پہلے جو ہے عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے، اور معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اگر پڑھا جاتا ہے لگتا ہے کہ آج ہی کے زمانے کے لیے قرآن نازل ہوا، تو تازہ ہے، تر و تازہ اسے کہتے ہیں، بالکل تازگی پائی جاتی ہے، نیا لگتا ہے بالکل، تو اس لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے پروردگار نے، یہ علامت ہے اس بات کے لیے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے، تعجب آور بات یہ ہے کہ یہ ظالم اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ تازہ ترین باتوں کی طرف جو ہے توجہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ انسان نئی چیز چاہتا ہے، نئی ٹیکنالوجی چاہتا ہے، نئی باتیں ذہن میں لانا چاہتا ہے نا، انسان کا مزاج یہ ہے۔ تو قرآن نئی باتیں، یعنی لگتا ہے جیسے نئی نئی باتیں جو ہے بیان کر رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ بدلتا رہتا ہے، پھر بھی انسان جو ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے، پھر بھی انسان پرکھ نہیں پا رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ آپ دیکھیں واضح رہے کہ زمین پر ہے نا، روئے زمین کی تمام چیزیں جو ہیں، ساری چیزیں جو ہیں زیب و زینت ہیں، حیات دنیا کے لیے زینت ہے۔ آپ دیکھیں لوگ جاتے ہیں پارک میں بیٹھتے ہیں، پارک میں گھاس ہے، پھول ہے، پانی نظر آتا ہے، پانی دیکھ کر آنکھوں کو جو ہے سکون ملتا ہے، ہریالی دیکھ کر آنکھوں کو سکون ملتا ہے، پھول کی خوشبو سن کر جو ہے انسان کو تازگی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کی حیات کے لیے زینت و زیب ہیں، ہے نا، زیب و زینت کے لیے انسان کے لیے۔ اور جب یہ تمام باتیں ہیں ہمارے سامنے، ہے نا، تو ایک طریقے سے امتحان لیا جا رہا ہے اس کا، اور اس کے اطلاع کے لیے ہے، اس کے امتحان کے لیے ہے۔ عیش پرستی اور تغافل جو ہے کے لیے جو ہے نہیں ہے کہ انسان غفلت کرے، بس نعمت الہیہ کا استعمال کرتا رہے اور غفلت پیدا کرے، اور عیش عشرت میں پڑا رہے، اللہ کو بھول جائے، اللہ کی نعمتوں کو تذکرہ نہ کرے۔ وہی مسئلہ ہے نا کہ انسان جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے تو تب کہیں جا کے شکر پروردگار ادا ہو پاتا ہے، تب اللہ کی یاد میں زندگی بسر کر پاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، انسان دنیاوی حیات میں، دنیاوی زندگی میں اس طریقے سے غرق ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے اپنی پرواہ نہیں ہوتی، نہ اللہ کی جو ہے طرف جو ہے پرواہ ہوتی ہے، تغافل، غفلت پیدا کر لیتا ہے، جبکہ نہیں ہونا چاہیے۔ حیف اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر حیف اور افسوس ہے جو اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو، پیداوار جو چیزیں موجود ہیں اس سے ریاست جو ہے قائم کر لیتے ہیں، رئیس بن جاتے ہیں، پیسے والے بن جاتے ہیں، حکومت ان کے سامنے آ جاتی ہے نا، اور زکوٰۃ کا خیال بھی نہیں کرتے۔ یعنی ان کے پاس جو ہے کھیت ہے، باڑی ہے، گیہوں جو ہے نکل رہا ہے نا،
یعنی باقاعدہ جو ہے گیہوں میں زکوٰۃ واجب ہے لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، خمس نہیں نکالتے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں کفران نعمت ہے. شکران نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، اس میں جو چیزیں واجب ہیں سب کے حقوق کا خیال کرنا. بھائی آپ خمس نہیں نکالتے، مثلا ہم خمس نہیں نکالتے، مثلا فار دا ایگزامپل جو ہے ہم خمس نہیں نکالتے، تو ظاہر بات خمس میں جو ہے امام کا حق ہے نا، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے. سہم سادات سہم امام ہے نا. تو اب سہم امام سہم سادات جو ہے وہ اگر ہم نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم جو ہے امام کے حق غاصب ہیں، ہم غصب کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو انسان امام کے مال کو غصب کرے اور پھر یتیموں کا مال غصب کرے، تو یہ تو کہا گیا نا یتیموں کا مال، جو قرآن کہتا ہے کہ جو بھی یتیموں کا مال کھاتا ہے در حقیقت شکم میں آگ بھر رہا ہے، شکم میں جو ہے آگ بھر رہا ہے. تو آپ غور کریں کہ یہ باتیں جو ہیں اسی لیے موجود. مسکین کا حق نہیں دیا میں نے، ہے نا. تو روزہ قیامت جو ہے جب جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو ہوگی تو جنتی کہیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیوں جگہ ملی؟ تو قرآن کہتا ہے وہ جواب میں کہیں گے لم نک من المصلین ولم نطعم المساکین، ہم نے جو ہے نماز نہیں پڑھی تھی اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا تھا. غور کیا آپ نے؟ یعنی ایک تو الگ سے کھانا کھلانا چاہیے، الگ سے مسکینوں کا خیال کرنا چاہیے، ہم ان کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ہے نا. سہم سادات جو ہے نا سیدوں کے لیے وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہے ہیں جو لوگوں کا حق ہے. بہرحال دیکھیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ واجب ہے، اسی لیے آپ دیکھیں قرآن نے کہا کہ یعنی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ہے نا. یعنی تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی جہاں پر عبادت الہیہ کا تذکرہ ہے وہیں پر جو ہے مالی جو ہے عبادت بھی بیان کی گئی ہے. یعنی بات بات جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے باقاعدہ. اگر آپ دیکھیں یعنی قرآن کی آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کا مختلف جگہ پہ جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے. بہرحال زیادہ تفصیلی باتیں پیش کریں. سعید یہاں پہ استعمال کیا گیا، سواد سے سعید. سعید اس میں خاک ہے، اور جرز جو ہے جو روزہ کہا گیا ہے یہ چٹیل میدان ہے جس میں کسی چیز کے اگنے کا امکان نہ ہو. تو اللہ اس طرح سے بنا دے گا کہ چٹیل میدان اس کے سامنے ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا تو کیا پتہ فصلیں جو ہے لہلاتی ہوں، فصلیں جو ہے کہتے کہ بہترین جو ہے یعنی اگ آتی ہوں، لیکن اللہ کا اگر نظام نہیں ہے تو فصلیں تیار نہیں ہو سکتی. تبھی تو قرآن میں کہہ رہا أَتَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم زراعت کرتے ہو یا ہم نے جو ہے زراعت کی ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیے جو چیزیں جو ہے کھیت میں اگتی ہیں اللہ نے اس کی طرف متوجہ کیا. أَتَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم انہیں اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے متوجہ کیا کہ تمہارا کام صرف کیا ہے؟ بیج ڈال دینا. تمہارا کام یہ ہے گیہوں چھڑک دینا، تمہارا کام ہے کہ پانی دے دینا، تمہارا کام یہ ہے کھاد ڈال دینا. اب اگانے کا کام پروردگار کے ہاتھ میں ہے. کیسی اچھی فصل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ سب پروردگار کے ہاتھ میں ہے. محنت آپ کی ہے، نتیجہ اللہ دینے والا ہے. تو وہی مسئلہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ باتیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں اللہ کی مخالفت میں وہ پیدا نہ ہونے پائیں. اسی لیے جو ہے بار بار جو ہے متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے سمجھے کہ کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پر گزشتہ آیات جو گزر چکی آیتیں اس میں رسالت اور رہبری پیغمبر کے بارے میں جو ہے یعنی بیان کیا گیا ہے. تو شرائط رہبری کیا ہے، شرائط یعنی رسالت کیا ہے؟ دل سوزی ہے نا. اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی طرح جو ہے معاشرہ میں سدھار پیدا ہو جائے، تزکیہ نفس کریں، پاک و پاکیزہ بنائیں.
بظاہر سی بات ہے، آیت ہے نا سورہ اس میں جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، مین پوائنٹ کیا ہے؟ یزکیہم ہے، تزکیہ نفس ہے، یعنی لوگوں کو جو ہے گمراہی سے یعنی ہدایت کی طرف لے کر آنا، تاریکی سے جو ہے اجالے کی طرف لے کر آنا، ظلمات سے جو ہے نور کی طرف لے کر آنا، یہ جو ہے نبی کی جو ہے یعنی نبی کا طریق عمل تھا۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ جب اتنی دل سوزی پائی جا رہی ہے، اتنی ہمدردی پائی جا رہی ہے، رحمت العالمین بن کر آئے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے تبلیغ کیا ہے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ آپ کیجئے تو 40 سال تک جو ہے انہوں نے خاموشی کی زندگی بسر کی ہے، اور 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہے، اور جب اعلان نبوت کیا ہے، اعلان رسالت کیا ہے، بعثت کا اعلان کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے کتنی زحمتیں ان کو برداشت کرنی پڑی۔ کبھی ان کے پاس کوڑے پھینکے جا رہے ہیں پھر بھی برداشت کر رہے ہیں، کبھی کنکڑیاں پھینکی جا رہی ہیں برداشت کر رہے ہیں، گندگی پھینکی جا رہی ہے برداشت کر رہے ہیں، صرف اس لیے ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ یہ سدھر جائیں، یہ اپنے راستے پہ آ جائیں، صحیح راستے پہ آ جائیں۔ جاہل ہیں، جہالت پائی جاتی، نادان ہیں۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ ہر وقت جو ہے دماغ میں، ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے کسی طرح یہ سدھر جائیں۔ کیا ان کے لیے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کیا دل سوزی اتنی پائی جا رہی ہے کہ ان کی وجہ سے تو اپنے کو آپ ہلاکت میں ڈال دیں گے، اپنے جان کو خطرے میں ڈال دیں گے؟ دیکھیں یہاں پر ایک جملہ جو استعمال کیا ہے کلمہ باخعون ہے۔ باخعون کا ہے، باخعون بخ ہے، بخ معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، خود کو غم اندوہ کی بنا پر، غم غصے کی بنیاد پر۔ اچھا، غم غصہ غم اندوہ کیا ہے؟ کہ یہ لوگ سدھر نہیں رہے ہیں، یہ لوگ صحیح راستے پہ آ نہیں رہے ہیں، یہ معاملہ ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے یعنی یہاں پہ کلمہ اسفہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غم و اندوہ کی شدت، یہ ایک تاکید کی گئی ہے باقاعدہ، ہے نا، تاکیداً استعمال کیا گیا۔ باخیون بھی کہا گیا اور باسن بھی کہا گیا، اسفن کہا گیا، اسفن۔ یہاں پہ جو ہے قرآن میں ایک ہے علی آثارہم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم۔ آثار جو ہے اس میں جمع اثر ہے، اثر معنی ہوتا ہے جائے پا، یعنی انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کا جو ہے نشان پیروں کے پیدا ہو جاتا ہے زمین پہ نا، اس کو کہتے ہیں اثر، ہے نا۔ لیکن یہ نتیجہ یہاں پہ جو ہے مراد یہ ہے کہ غم و اندوہ کی شدت اور اس کے نتیجے میں جو ہے یعنی یہاں پر اثر جو ہے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں نا، اثر مانے ہوتا ہے اس کا نتیجہ، اس کا جو ہے کہتے جو یعنی آپ چل رہے ہیں تو اس کا اثر جو ہے زمین میں پیدا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، تو وہی اثر یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن ہر علامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آثار سے مراد جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ یعنی عمل بھی مراد لے سکتے ہیں آپ، رفتار و گفتار اور یعنی کردار آپ مراد لے سکتے ہیں کہ یعنی جو اللہ نے نبی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اب ان کے اوپر اثر جو ہے پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور نتیجے میں جو ہے آپ اپنے کو جو ہے ہلاکت میں ڈال دیں گے ان کی وجہ سے کہ اگر مومن نہیں ہوئے تو ایک طریقے سے جو ہے یہ اللہ جو ہے ان کو متوجہ کر رہا ہے نبی کو کہ رحمت العالمین آپ کو بنایا گیا ہے، تو آپ جو ہے ان کی وجہ سے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ اگر یہ سدھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو جنت میں جگہ ملے گی۔ آپ کا کام ہے منذر، آپ کا کام ہے انذار کرنا، آپ کا کام ہے ڈرانا، آپ کا کام ہے متوجہ کرنا، بشارت دینا مومنین کے لیے، اور جو بدکار ہیں جو اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں ان کو جو ہے ڈرانا ہے، ان کو دھمکانا ہے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ہر زمان عقیدہ میں ہونا چاہیے، اعتقاد پیدا کرنا چاہیے، جو بار بار میں کہہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مولا کائنات کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک خارجی تھا، خارجی کسے کہتے ہیں؟ خوارج، ہے نا، جو مولا کائنات کو نعوذ باللہ جنگ صفین کے بعد جو ہے کفر کی نسبت دے رہے تھے، نعوذ باللہ۔ تو وہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، ہے نا، نماز شب پڑھ رہا تھا، وہ شخص خارجی تھا لیکن وہ نماز شب پڑھ رہا تھا اور تلاوت قرآن بھی کر رہا تھا۔ تو مولا نے فرمایا کہ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، یعنی آپ دیکھیں یہ ہر چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار آئے ہیں، ہمیں عقائد کی طرف متوجہ بھی کر رہے ہیں، اعمال کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔
تو اب مولانا نے جب دیکھا خارجی نماز شب پڑھ رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو مولانا نے برجستہ ایک جملہ کہا کہ نوم علی یقین، یقین پیدا کر کے سونا خیرن، یہ بہتر ہے، من صلاۃ فی شکن، شک میں جو ہے نماز پڑھنے سے بہتر ہے انسان سوتا رہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اب تم جو ہے شک کے دائرے میں رہو، تم جو ہے اللہ نے ولی بنا کر بھیجا، اللہ نے امام بنا کر بھیجا، اب تم امامت میں شک کر رہے ہو، آپ ولایت علی میں شک کر رہے ہو، تو اب یہ شک کی منزل میں تم نماز شب پڑھ رہے ہو تو یہ نماز شب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں کہیں؟ کیونکہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، توحید کا عقیدہ، عدل کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ اور قیامت کا عقیدہ۔ جب تک یہ عقائد مضبوط نہ ہو، جڑیں مضبوط نہ ہو، تو تب تک جو ہے وہ شاخوں کا اثر پیدا نہیں ہوتا۔ باقی باتیں انشاءاللہ تفسیر ہوتی رہیں گی۔ آخر بارگاہ معبود دعا ہے کہ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعل و بنیہا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جو ہم میں سے گنہگار ہے پروردگار اس ماہ رمضان میں معاف فرما، اور پروردگار پریشان حال کی پریشانی دور فرما، قرضدار کے قرض عطا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے اعمال و قبول فرما، امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔